اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ احباب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک جو ہے بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے۔ اس سے آپ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے سمجھنے میں آپ کو اس ویڈیو سے مدد ملے گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 4، حروف مفردات کی جو اقسام ہیں اس میں ہم حروف مستعفلہ اس کو ہم جانیں گے، اور اس کے ساتھ ہم مستعلیہ اور مستعفلہ کا فرق بھی واضح کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم آیت نمبر 9 سے 11 تک کی انشاءاللہ ہم ریڈنگ کریں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ، دائیں بائیں آپ نے دھیان نہیں کرنا، پورے توجہ کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، پھر ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جو حروف مفردات ہیں ان کی جو صفات ہوتی ہیں، صفات یعنی کہ جب ہم حرف کو ادا کرتے ہیں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ اس حرف کی صفت کہلاتی ہے۔ تو صفات کے لحاظ سے حروف مفردات کی جو اقسام ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بیٹا، صفات یعنی آواز کے لحاظ سے حروف مفردات کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ صفات کے لحاظ سے حروف مفردات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ تو ان کو آپ نے سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو سب سے پہلی جو قسم ہے ہماری وہ ہے حروف مستعلیہ۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ حروف مستعلیہ۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ حروف مستعفلہ۔ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ حروف شبہ مستعلیہ۔ یہ 3 اقسام ہیں صفات یعنی کہ آواز کے لحاظ سے۔ تو حروف مستعلیہ کون سی ہیں؟ ایسے حروف مفردات جن کو ہمیشہ یعنی ہر حال میں پوری یعنی موٹی آواز میں پڑھتے ہیں۔ تو ان حروف کی تعداد کیا ہے اور نام کیا ہے ان کے؟ حروف مستعلیہ بیٹا تعداد میں 7 حروف ہیں۔ حروف مستعلیہ کتنے حروف ہیں؟ 7 حروف ہیں۔ کون کون سے؟ خ، صاد، ضاد، قاف، ظا، غین، قاف۔ تو یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں جو ہمیشہ یعنی ہر حال میں ان کو پر یعنی موٹی آواز میں پڑھتے ہیں۔ اب ہم اگلی قسم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیٹا ہماری جو دوسری قسم ہے جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے، حروف مستعفلہ۔ حروف مستعفلہ، اس نام کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور نام کو بار بار آپ ریڈ بھی کریں گے۔ حروف مستعفلہ یہ کیسے حروف ہوتے ہیں؟ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسے حروف مفردات جن کو ہمیشہ یعنی ہر حال میں باریک آواز میں پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ حروف مستعفلہ جو ہیں وہ ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، ان کو باریک آواز کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ ان کی تعداد کیا ہے؟ تعداد بیٹا حروف مستعفلہ جو تعداد میں 19 حروف ہیں۔ حروف مستعفلہ تعداد میں کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں۔ کون سے ہیں؟ با، تا، ثا، جیم، ح، دال، ذال، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، حمزہ، یا۔ یہ ایک ہی حرف ہے، اس کو ہم نے 2 بار لکھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیٹا آپ ان کو زبانی یاد نہ بھی رکھ سکے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے یہ، لیکن یہ اگر آپ حروف مستعلیہ ان کو آپ زبانی یاد کر لیتے ہیں اور حروف شبہ مستعلیہ تو باقی جو بچ جاتے ہیں وہ حروف مستعفلہ کہلائیں گے۔ تو ہم جب آگے لیسن میں ہم پڑھیں گے تو حروف مستعلیہ اور شبہ مستعلیہ، چونکہ یہ 3 حروف ہیں اور یہ 7 حروف ہیں تو یہ ٹوٹل 10 حروف ہیں، تو ان کو سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہے بنسبت حروف مستعفلہ کے، کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ حروف ہیں تو لہٰذا ان کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کو اپنے تکنیک کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ حروف مستعلیہ 7 حروف ہیں، ان کو زبانی یاد کر لے جو ہمیشہ پوری یعنی موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعفلہ جو ہے وہ باریک پڑھے جاتے ہیں جو تعداد میں 19 حروف ہیں، اور حروف شبہ مستعلیہ جو کبھی موٹی اور کبھی باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں اس کو ہم ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی تمام ویڈیوز صفات کے لحاظ سے ہماری جتنی ویڈیوز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ دہرائیں گے بھی اور ان کا فرق بھی جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں آگے
آگے جا کے ہمیں ان کی جو ادائیگی ہے اس میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارا یہ نیکسٹ ٹاپک ہے حروف شبہ مستعلیہ کا۔ آج ہم اس کو بھی دہرا لیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی ہم اس کو دہرانے کی کوشش کریں گے، دہرا کر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس کا جو تفصیلی لیکچر ہے، یہ تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آخر پہ جا کر ہم اس کو دوبارہ ہم ریپیٹ کریں گے، کیونکہ ابھی ہمارا یہ اس کا مین ٹاپک نہیں ہے۔ ہم اس کو صرف بنیادی طور پر صرف ابھی ہم سمجھیں گے، باقی اس کی تفصیل جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شبہ مستعلیہ حروف کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے حروف مفردات جو کبھی پر یعنی موٹی آواز میں اور کبھی باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں، اور یہ تعداد میں 3 حروف ہیں۔ کون سے ہیں؟ الف، را، لام۔ یہ کس وجہ سے یہ پر یا باریک پڑھے جاتے ہیں، یا پر پڑھے جاتے ہیں یا باریک پڑھے جاتے ہیں، ان کے اسباب انشاءاللہ ہم تفصیلاً بعد میں سیکھیں گے۔ ابھی ہم اس کو بنیادی طور پر ہم تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں تاکہ آگے جب ہم اس کی تفصیلات کو جانیں تو ہمیں مشکل نہ بنے۔ تو اب ہم قرآن مجید میں اس کی جو مثالیں ہیں اور قرآن مجید کی جو 2-3 آیات ہیں اس کو ہم ریڈ کریں گے اور اس میں ہم یہ ٹاپک کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم پارے کی طرف تاکہ ہم قرآن مجید کے آیات کے سبق کو ہم پڑھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، جو پچھلا لیسن ہم نے سیکھا تھا وہ آیت نمبر 8 تک ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب ہم آیت نمبر 9، یہ تھوڑا سا بیٹا آیت کو ذرا جان لیں کہ یہ 8 نمبر آیت یہاں پر ختم ہوئی ہے، یہاں سے آیت نمبر 9 شروع ہو رہی ہے اور یہاں پر آیت نمبر 9 ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کاؤنٹنگ کو بھی سمجھ لے، بعض اوقات آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اسی کو آیت نمبر 8 سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ آیت نمبر 8 یہاں پر ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے متعلق جان لیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہم اپنے جو حروف مفردات کی جو صفات کے لحاظ سے تفصیلات ہیں، پہلے ان کو ہم ہائی لائٹ جو کیا ہوا ہے پہلے ان کو ہم سمجھ لیں تاکہ دوبارہ جب ہم اس کو ریڈ کریں تو ہمیں کسی قسم کی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو بیٹا جو حروف مستعلیہ تھے، ایسے حروف جو ہمیشہ پر یعنی موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں، ان کو ہم نے اس کلر سے ہم نے یہ جو لائٹ سا کلر ہے عثمانی کلر سمجھ لیں۔ اچھا بیٹا، یہ جو کلر ہے اس کلر کے جو حروف ہیں ان کو ہم حروف مستعلیہ شمار کریں گے۔ یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں جن کو ہم نے اس کلر سے ظاہر کیا ہے، اور باقی یہ جو لائٹ پرپل کلر ہے اس سے ہم نے جو حروف شبہ مستعلیہ ہے ہم نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ یہ تعداد میں 7 حروف ہیں اور یہ تعداد میں 3 حروف ہیں۔ یہ ہمارے لیے زیادہ آسان تھا، اور باقی جو بچ گئے حروف ہیں وہ حروف مستفیلہ ہیں جو ہمیشہ باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں، ان کو ہم نے بلیک کلر میں ہی چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باریک الفاظ ہیں جو کہ بنیادی طور پر ہم یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ یہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم ان کو تفصیلاً نہیں جانیں گے، ابھی ہم صرف اتنا واضح کریں گے کہ یہ جو حروف ہیں یہ کبھی موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں، اور باقی جو حروف بچ گئے ہیں ان کو ہمیشہ آپ نے باریک آواز میں پڑھنا ہے، اور یہ جو کلر والے حروف ہیں حروف مستعلیہ ان کو آپ نے ہمیشہ پر آواز میں پڑھنا ہے، چاہے ان کے اوپر کوئی بھی اعراب ہو، کوئی بھی حرکت ہو، یہ ہر صورت میں یہ آپ نے ان کو پر پڑھنا ہے۔ اور باقی جو حروف مستفیلہ ہیں ان کے اوپر کوئی بھی اعراب ہو، کوئی بھی حرکت ہو، تو آپ نے ان کو ہمیشہ باریک آواز میں پڑھنا ہے۔ باقی تفصیلات ہم ان کو بعد میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اب ہم ان کو ریڈ کرتے ہیں، میرے ساتھ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تاکہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔
یہ جب ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہ اوپر جو اعراب ہے زبر ہے یہ حرکت ہم ادا نہیں کریں گے، اس کی جو صفت ہے وہ ہم ادائیگی میں نہیں ظاہر کریں گے، بلکہ ہم نون کی صفت کو ہم ادا کریں گے، صرف نون کی آواز پیدا ہوگی، باقی ہم حرکت کی آواز کو ہم وقف کی صورت میں نہیں ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے ساتھ ساتھ سمجھتے جانا ہے۔ فی قلوبہم مرض، یہاں پر یہ جو میم ساکن ہے یہ تشدید سے پہلے جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ ادائیگی میں شمار نہیں کرتے، وہ ہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میم ساکن اپنے نہیں پڑھنا، بلکہ یہ جو ہا کے نیچے زیر ہے اس کو ہم میم کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور جہاں پر ہم وقف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آیت کے درمیان میں لام آ گیا تو لہٰذا یہاں پر وقف نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر ہم اس کو اخفا کریں گے، غنہ کر کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ہم وقف کریں گے آ کے، ٹھیک ہے؟ فی قلوبہم مرض مرض فزادہم اللہ مرضا فزادہم اللہ مرضا۔ جب بیٹا یہاں پر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں اس کے اوپر دو زبر ہے، مارا دون نہیں کہیں گے۔ اگر ہم مارا دون کہیں تو آگے جو حرف ہوگا اس کی ساتھ ہم ادائیگی کریں گے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ یہاں پر وقف کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جب ہم وقف کریں گے تو اوپر جو دو زبر میں سے ایک زبر ہم ختم کر دیں گے تو اس کو الف مدہ میں تبدیل کریں گے تو بن جائے گا دو زبر الف دو، تو اس کو ایک الف کے ساتھ پھر ہم شمار کریں گے، یعنی کہ الف مدہ کی طرح ہم اس کو پڑھیں گے تو بنے گا مارا دو۔ کیا پڑھیں گے؟ مارا دو۔ اچھا تو بیٹا اگر مارا دوان کو ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم مارا دوان نہیں پڑھیں گے بلکہ دعاد کو ہم واو کے ساتھ یہاں پر ملا کر پھر ادغام کریں گے اس صورت میں جب ہم وقف نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہاں پر تشدید تو نہیں ہے لیکن حروف ادغام تو ہے یا حروف یرملون موجود ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا حروف ادغام میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ پیچھے وقف کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر آپ مارا دعا پڑھیں گے اور پھر آپ یہاں سے آپ آغاز کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا، یہاں پر یہ تنوین کے اوپر یہ میم لکھا ہوا ہے یہ اقلاب کا اشارہ دیتا ہے کہ یہاں پر ہم تبدیلی پیدا کریں گے، کیونکہ یہاں پر نون کی آواز نہیں، کیونکہ تنوین میں ادائیگی میں نون کی آواز آتی ہے، میم دو پیش من، تو یہاں پر نون کی آواز نہیں پیدا کریں گے بلکہ یہاں پر ہم میم کی آواز کے ساتھ ہم شامل کریں گے، کیونکہ آگے حرف با ہے تو یہ اقلاب کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ اقلاب کا قاعدہ بن رہا ہے۔ آگے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تفصیلات کو بھی جانتے رہیں گے۔ ہم جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اسی کے مطابق ہم یہاں پر جو ہے نا وہ ادائیگی کر رہے ہیں، ساتھ چونکہ ہم پارہ پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کی وضاحت کرتے جا رہے ہیں تاکہ جیسے جیسے ہمارا قاعدہ مکمل ہوگا اور انشاءاللہ ہم قرآن مجید بھی ساتھ ساتھ پڑھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو پڑھیں گے علیم بما کانوا یکذبون، یہ نون کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے، وقف ہو جائے گا، یکذبون، وَإِذَا، یہ ذال کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ زبر کے ساتھ الف ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا انما، یہ نون مشدد ہے، نون اور میم مشدد ہمیشہ ہر صورت میں ان کو آپ نے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور غنہ کی لمبائی آپ کو پتہ ہے کہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ انما نحن مصلحون،
نون کی آواز آئے گی، نون کے اوپر جو زبر ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 11 ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ تو یہی تک ہمارا سبق تھا۔ تو امید ہے کہ بیٹا آپ نے حروف مستعلیہ، حروف مستفعلہ کا فرق بھی جانا، اور اس کے ساتھ آپ نے شبہ مستعلیہ اس کی بھی آپ نے بنیادی طور پر انفارمیشن کو سمجھ لیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 5 میں ہم حروف شبہ مستعلیہ ہم تجوید کے رول میں سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم آیت نمبر 12 سے 15 تک کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ تو جو دوست آپ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور کمنٹس بھی ضرور کیا کریں کہ آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کا پراپر آپ کو آسان انداز میں اس کا جواب بھی دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم